جی، اور ایک سوال ہم یہ لیتے ہیں جب تک وہ کہ سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیے اچھا سوال ہے، سفر میں نماز کا کیا معاملہ ہوتا ہے. سفر میں بھی آپ کو نماز پڑھنا چاہے آپ سواری میں ہو. اسی طرح سے ملتا جلتا ایک سوال تھا، سواری میں قبلے کا کیا کرے اور نماز کھڑے رہ کر پڑھے یا سفر میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. جو 2-3 سوال ہے تینوں کو ایک ساتھ لے لیتا ہوں. سفر کی نماز کا معاملہ یہ ہوگا کہ سفر کے اندر آپ جو ہے نمازوں کو ملا سکتے ہیں. فجر کے وقت پہ ہوں گی، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ظہر اثر کو آپ ظہر کے وقت میں اثر ملا سکتے ہیں بعد میں، یا پھر اثر سے پہلے ظہر پڑھ کے پھر اثر پڑھ سکتے ہیں. مغرب عشاء ملا سکتے ہیں تو مغرب میں عشاء ملا سکتے ہیں، یا پھر عشاء سے پہلے مغرب پڑھ کے پھر عشاء پڑھ سکتے ہیں. یہ 3 وقت میں نماز آپ 5 ادا کر سکتے ہیں سفر کے اندر. ایک چیز. دوسرا، سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، جیسا کہ آپ ٹرین میں ہیں، بس میں، ایروپلین میں ہیں. ٹرین میں آپ کو سہولت ہوتی ہے کہ ڈائریکشن آپ چن سکتے ہیں، یہ سائڈ بیٹھ جائے آپ اپر، اور اکثر اوپر کی برتیں خالی ہوتی ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی 2 منٹ میں کو نماز پڑھنا ہے. ادھر بیٹھ سکتے ہیں تو قبلہ مل سکتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3 ڈائریکشن آپ کو فل مل جاتے ہیں، ادھر 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 ادھر. آپ جو چاہے قبلہ اگر آپ کو کمپاس سے مل جاتا ہے آپ آرام سے قبلہ کر سکتے ہیں. بس اور پلین میں، ایروپلین میں آپ کو قبلہ نہیں ملیں گا ادھر کے، اس لیے کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی آپ کا چہرہ ہوتا ہے، ادھر ہی چل رہا ہے. ہاں اگر بس ہے اور بس کے اندر سمجھ لیجیے آپ سلیپر میں ہیں تو وہاں بھی آپ کو پھر چاروں ڈائریکشن مل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پلین میں ہیں تو پلین میں سمجھتا ہوں سلیپر بہت کم ہوتا ہے، سلیپر کلاس ٹھیک ہے، تو اس میں بزنس کلاس بھی ہوگا، زیادہ تھوڑا جھک سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے علاوہ وہ نہیں تھا. آپ جدھر چہرہ ہے ادھر آپ وہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ چلتی ہوئی ٹرین میں، چلتے ہوئے پلین میں، چلتے ہوئے بس میں کھڑے رہ کر نماز پڑھیں، اس لیے کہ اس کے نقصان زیادہ ہیں. آپ جب مجبور ہو، کھڑے رہنے کی سکت ہو، لیکن پھر بھی حالات مجبور کر رہے ہیں. پلین میں آپ جا رہے ہیں، وہ ایک تو ڈائریکشن اس کا اونچا ہوتا ہے اور آپ بولیں گے نہیں میں کھڑے رہ کے نماز پڑھنا ہے، پھر وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں، پھر وہ بیٹھ کے بھی نہیں دیں گے، پھر بولیں گے آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں پورے سسٹم کو. تو آپ جگہ پہ بیٹھے رہیں، آپ باوضو ہو، اور وضو کے بعد آپ جدھر آپ کا چہرہ ہو آپ ادھر ہی رکعت باندھ لیں. یاد رکھیے، اس لیے کہ اگر ہاں جو گاڑی کو آپ روک سکتے ہو، جیسا آپ اپنی پرائیویٹ بس میں جا رہے ہیں، پرائیویٹ گاڑی میں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھتے تو اتر کر پڑھتے نیچے اور قبلے کی طرف، اور نفل نماز آپ کو اونٹ پر پڑھتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ قبلہ اس طرف تھا اور آپ اس طرف دیکھ کر پڑھ رہے تھے. مطلب جدھر سواری کا منہ ہو ادھر آپ چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نفل میں. اور فرض میں دیکھا گیا کہ آپ اتر کے پڑھتے تھے. لیکن میں کہوں گا پرائیویٹ گاڑی نہیں ہے تو آپ روک بھی نہیں سکتے، ایروپلین ہو گیا، ٹرین ہو گئی، پرائیویٹ بس نہیں تو آپ روک نہیں سکتے. تو لہٰذا آپ کو جو ڈائریکشن اور سمت ملے اس سمت چہرہ کر لیجئے، کیونکہ فرض چھوڑا تو نہیں جا سکتا. 3 دن کے سفر، 2 دن کے سفر کیسے چھوڑیں گے آپ؟ تو بہرحال جو سمت ہو وہ سمت میں آپ رہیں. وضو کر لیں، ایک وضو کر لے تو آپ کی ہو سکتی. اب پانی کی قلت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے سفر میں. سب سے بیسٹ چیز جو ہوتی ہے پانی کی قلت کا وہ یہ کہ آپ پانی پرچیز کر کے وضو کر لیں، اگر نہ ہو تو. نہیں تو کیا کریں، پرچیز کر کے پانی اور بار بار نہیں کر سکتے تو آپ پانی لے لیں. آپ انتظار کریں عصر کے وقت تک، پھر آپ عصر کے وقت میں ظہر پڑھیں اور عصر پڑھیں. 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد آپ کو مغرب شروع ہو جاتی ہے. اب پھر سے وضو کا ٹائم نہیں ہے. اچھا کبھی وضو کا پانی ہے، اتنی ٹرین بھری ہوئی ہے کہ آپ کو قدم رکھنے کو جگہ نہیں. اگر وضو کرنے جانا ہے تو وہ سپر مین یا اسپائڈر مین بن کے جانا پڑتا ہے اوپر سے، نیچے تو جا ہی نہیں سکتے آپ. اور اٹھنے کے بعد مسئلہ ہے، محرم عورت ساتھ ہے، پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھ جاتا ہے، اس کو تکلیف، بچے ہیں نا، نہیں ہوتا ہے. وضو کر کے پھر بیٹھ جائے کی جگہ. پھر مغرب کا انتظار کیا، مغرب کا وقت ہوتی مغرب کی 3 پڑھی اور عشاء کی پڑھ لی اور ختم ہو گیا آپ کا. دیکھیے ایک ہی وضو سے آپ نے چاروں نمازیں نپٹا لی. فجر کے ٹائم پہ ہوں گی. یہ 2 ٹائموں میں آگے پیچھے کرے تو یہ بھی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. ٹھیک. اب وضو کا پانی کا مسئلہ ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کٹ، نماز کٹ اپنے ساتھ رکھیے. ایک مصلہ چھوٹا سا پتلا، کو موٹی جانماز ضرورت نہیں کہ بہت جگہ لیتی، پتلا آتا پلاسٹک کا تاکہ کہیں بھی بھج جائے. دوسرا آپ ہمیشہ اپنے ساتھ اینٹ رکھیے، اچھی گھسی ہوئی، اچھے شیپ میں کر کے، ٹیڑھی مڑی مت رکھیے ورنہ گورنمنٹ ایجنسی سمجھیں گے کچھ تو بھی اینٹک پیس تو لے آ رہا، پھر اس کی چیکنگ شروع ہو جاتی کیا ہے بول کر. شیپ میں کر سکتے اس کو. یا پھر سب سے بیسٹ چیز چاک پیس ہوتے ہیں طہارت کے لیے، اگر پانی کا مسئلہ چاک پیس رکھ لیجیے کٹ. تیمم کے لیے مسئلہ ہے، مٹی نہیں ملیں گی، پانی کا مسئلہ ہے تو تیمم کے لیے مٹی چھان کے اب بھر لیجیے پیکٹ میں تیمم کٹ ساتھ آپ کے رکھا ہوا ہے. پانی کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں، مٹی ڈالی اپنی تیمم ہو گیا. طہارت کا مسئلہ پانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے چاک آپ نے جو ہے آپ کا کٹ تیار ہے نا ہر جگہ، چونکہ نماز کی حفاظت کرتا ہے ایک مومن، یاد رکھتا ہے، وقتوں کو یاد رکھتا ہے، اور جہاں ہو بہرحال آپ وہ کر سکتے ہیں. بہت ساری جگہ نماز کی آج کل سہولتیں ہوتی ہیں، لیکن نہ ہو تو آپ یہ کریں تو نہ آپ کو قبلے کا مسئلہ ہے. اللہ نے وقت کی سہولت دے دی آپ کو، 2 نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کے وقت ظہر اثر ایک ساتھ، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح آپ اپنی نمازوں کو بچا اور اس کی حفاظت کریں، نہ کہ نہیں یار سفر میں. اور بہت سے لوگ سفر میں گاڑی میں کھڑے رہ کر اور جماعت سے بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ رحم کرے. اور ترا تو اس پہ یہ رہتا ہے، اے اٹھ نماز پڑھ رہے ہیں، اے چل اٹھ، تو بیچارے پورے غیر مسلم، ہاں صاحب سب آزاد. کیوں؟ تو پہلے ہی مسلمانوں کی چھوی ایسی بنا دی میڈیا نے کہ داڑھی دیکھ کے بیچارے پریشان ہیں، اور اس پر اڑ بولتے وہ بھاگ جاتا، بولتا ٹکٹ تمہارا صاحب، برتھ تمہاری، زندہ رہا تو سب کچھ ہے نا، سب تمہارا. اڑ جاتا. اور پھر ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہوتا، ادھر بھی 2 طہارت خانے، ادھر بھی 2 طہارت خانے. 72 لوگوں کی ایک ٹرین ہوتی ہے لیکن دن میں 5 بیٹھ سکتے ایک سیٹ پہ.
آفیشیل 3 ہوتے ہیں لیکن ڈے کے اندر 5. اور میں جانتا ہوں آفیشیل تقریباً ایک ڈبے میں 150 لوگ بھرا ہے. کسی نہ کسی کو طہارت کی ضرورت ہے, ڈائبٹک پیشنٹ ہو سکتا ہے, کسی نے اپنی بلڈ پریشر کی دوا لی ہوئی جس سے اس کو پیشاب بار بار آ سکتا ہے, چھوٹے بچے پیشاب کر سکتے ہیں, اور آپ جماعت سے نماز پڑھائیں گے تو کیا ان اتنے لوگوں کے حق نہیں مار رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے جماعت بنا کے, میں نے کہا جماعت نہیں بنانی ضرورت, کھڑے ہو گئے اور ایک چھوٹے سے بچے نے پیخانہ کر دیا. اب وہ نان مسلم عورت پریشان, اور جو کھڑے رہتے گارڈ بھی رکھ دیتے, وہ سے بات چل رہی, عورت نہیں جا سکتی سامنے سے, وہ پریشان, اس کے بعد ڈائپر نہیں, مطلب کوئی ایسی چیز نہیں, وہ غریب عورت کی صفائی کر لے. اور آپ کی نمازوں کا کیا تصور لیں گے عورت کی, یار کیا مسلمان لوگ نماز کے لیے میرے کتنی دیر تک ایک تو بدبو برداشت کرنا پڑی, بچے کو اذیت تکلیف ہو رہی, ماں پریشان ہے اس کے لیے. یہ آپ کا کام نہیں, یہ کام نہیں آپ کا. راستے روکنا, سڑکیں بند کرنا, ٹرینوں کے راستے تو چلنے پھرنے کے ہوتے ہیں. ہاں آپ اتر کے نماز پڑھی, اتر کے پڑھی, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ رسک ہے, لیکن وہ آپ کا چھوٹ گئی اڑ گئی تو وہ رسک ہے. جب سہولت دی جا رہی ہے شریعت میں تو آپ کیوں رسک لینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور کتنے دن آپ ایسا عمل کر سکیں گے؟ ایسی جماعتوں سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. لہٰذا وقت ہو جائے مصلی رکھیے. ایک اور چیز تھی اس میں آئی تھی, کیا جانماز ضروری نماز کے لیے؟ اب اس میں یہ بھی میں لے لیتا ہوں سوال کو. جانماز نماز کے لیے ضروری نہیں ہے, زمین کا پاک ہونا شرط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زوجہ میں سے کسی نے کچھ بچھا کے دیا, آپ نے کیا کہ فرشی ناپاک ہے, کہا نہیں تو کہا ہٹا دے اس کو, میں اسی پر پڑھوں گا. نیچے پڑھنا چاہیے, سیدھا سیدھا سر آپ کا لگے جا کے زمین کے اوپر, ٹھیک ہے, ایسی پڑھنا چاہیے. لیکن اگر گندگی ہو تو جانماز. اب مسئلہ یہ ہے کہ جانماز کو بھی صاف جگہ ڈھونڈتے آپ, پھر جانماز کیوں بچھا رہے, ڈائریکٹ پڑھ لیجیے نا صاف جگہ پر. جانماز تو وہاں ضرورت ہے جہاں جگہ خراب ہے. اب جانماز کو بھی ایک جگہ ڈھونڈتے, تو سب سے اچھا پلاسٹک کی جانماز یوز کیجیے, تاکہ پانی بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ کوٹنگ بن جائیں گا اس پہ, آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا. اس سے پلاسٹک کی ہوتی ہے نا, اگر پانی ہو اچھا گندا دونوں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ جس جگہ ہے وہ جانماز آپ کی صاف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ہم کو نماز ادا کرنا ہے ہر جگہ, اس میں کوئی چھوٹ نہیں, نہ سفر نہ کسی کو. تو لہٰذا سفر کے تعلق سے, سواری کے تعلق سے, قبلے کے تعلق سے تقریباً باتیں اس میں آ گئی. وقت اور قبلہ تو جاننا آج کل سب سے آسان کام ہے. اینڈرائڈ ہینڈ سیٹس آپ کے سب کچھ بتا دیتے ہیں. ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, سن رائز سن سیٹ, آپ پلین میں بھی ہو کہیں بھی ہو پوچھیے, وہ بتائیں گے سن رائز یہ ہے, سن سیٹ یہ ہے, سن سیٹ کو کتنا باقی ٹائم ہے, سن رائز کب ہے, وہ سب آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. بہت آسانی سے اپنے دین پر ہم سفر میں بھی عمل کریں.